وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بيتا بالجنة من كسب لا صخب ولا نصب فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ضمن میں ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ باتیں درس سابقہ میں عرض کی تھی. علماء اہل سنت نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بعض ایسی خصوصیات ہیں جن سے اللہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نوازا ہے اور کسی کو نہیں وہ حاصل ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اول من آمن، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بیوی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ. یوں سمجھے اس کو کہتے ہیں اولیہ حقیقیہ. مثلا یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر ہیں. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی ہیں. اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ پھر ان تمام اقوال کو، ان تمام روایات کو محدثین نے جمع کیا، اور یہی کام ہوتا ہے محدثین کا، مجتہدین کا، رحمت اللہ علیہم اجمعین، فقہا کا، کہ اگر چند احادیث آ جائیں تو کوشش کریں ان کو جمع کرنے. تو انہوں نے جمع کیا، انہوں نے کہا کہ اول من آمنت من النساء، کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائی تو وہ سیدہ خدیجہ.
اول من آمن من الرجال، مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے تو سیدنا ابی بکر۔ اول من آمن من الصبیان، اور بچوں سے پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں تو سیدنا علی۔ اول من آمن من العبید، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ۔ تو اب تمام روایات جمع ہو کہ عورتوں میں اولیت سیدہ خدیجہ کو ملی، رجال میں اولیت سیدنا ابی بکر کو ملی، بچوں میں اولیت سیدنا علی کو ملی، غلاموں میں اولیت جو ہے وہ سیدنا زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملی۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جو اولیت حقیقیہ ہے، یعنی واقعتاً جس کو سب سے پہلے اولیت ملی، وہ تو سیدہ خدیجہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے غار حرا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آیات قرآنیہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ امت اسلام وہ امت ہے کہ جس کا سب سے پہلی وحی اور پہلی درس اور پہلا واعظ اور پہلی ہدایت یہ ہے کہ پڑھو، لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ آج یہ امت پڑھتی نہیں۔ یعنی امت مسلمہ کا سب سے پہلا خطاب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اقرا، لیکن آج دشمن، آج کفار، آج یہود و نصارہ، آج بت مت، آج جین مت اور غیر مذاہب جو ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنے تعلیم میں آگے نکل گئے۔ انہوں نے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ صرف جاپان کے ایک خاص ان کا جو دارالخلافہ ہے اس میں تقریباً 1000 یونیورسٹی، اور ہمارے 57 اسلامی ملکوں میں 400-450 یونیورسٹی ہیں۔ یعنی ہمارے ملک ہیں 57 ملک ہیں، 57، اس میں 400 یونیورسٹی ہیں، ایک ملک کے اندر 1000 یونیورسٹی ہو تو اندازہ لگائیں کہ پھر ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ اوسطاً ہر یونیورسٹی سے ایک آدمی بھی پی ایچ ڈی کرے تو ان کا تو 1000 آدمی نکلے گا پی ایچ ڈی میں، اور ہمارا 57 ملکوں میں 400-450 نکلے گا۔ تو جب اس قدر تفاوت ہوگا تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان، عالم اسلام، امت مسلمہ ایک عجیب ابتلا میں، ایک عجیب عذاب میں، ایک عجیب امتحان میں اور ایک عجیب قسم بسی میں ذلت کے دور سے گزر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علم کا دور ہے، اور علم کا مقابلہ جہل سے نہیں کیا جا سکتا، علم کا مقابلہ علم سے ہی کیا جا سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آج ایک آدمی جوش کرے اور وہ کہے کہ جناب میں پیدل مدینہ شریف پہلے پہنچ جاؤں گا کار والے سے، تو بیوقوفی والی بات ہے۔ یا کوئی کار والا یہ دعویٰ کرے کہ میں ہوائی جہاز سے پہلے پہنچ جاؤں گا، یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ اسی لیے بہرحال تو جب سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ وحی الہی کا جو روب تھا، اللہ کے کلام کی جو دہشت تھی، ثقل وحی تھا، لقائے جبریل کے جو اثرات تھے، تو لازمی بات ہے کہ جب نوری مخلوق اتنے قریب سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لے، اور صرف سینے سے نہ لگائے، فرماتے ہیں ضمنی ضمۃ شدیدۃ، بڑی قوت سے جبریل نے مجھے پہنچا، قوت سے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک معمولی سا یہ عارضی نور ہے بجلی کا،
یہ ایک عارضی روشنی ہے، اس کی تار کو بھی ہاتھ لگ جائے تو کتنا بڑا جھٹکا لگے گا، اور جو اصلی نور ہو اور جن سے نور ہو اور اس کی مخلوق ہو، جب اس کا لکھا ہوگا تو اثرات کیسے نہیں ہوں گے؟ کیسے ناممکن نہیں ہے کہ آپ پر وہ اثرات نہ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ لرزہ ہے۔ حضور اپنے گھر میں آتے ہیں اور سیدھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور فوراً آگے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ جیسے آدمی سردی سے کانپ رہا ہوتا ہے تو یہ کیفیت تھی کانپنے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی یہ کیفیت۔ تو سیدہ خدیجہ سب سے پہلی خاتون ہے جس نے وہ الفاظ کہے ہیں جو قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے ایک ضرب المثل رہیں گے، کہ بی بی صاحبہ نے تسلی دی، بی بی صاحبہ نے حضور کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کلا، کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کیوں خائف ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں خوف محسوس کر رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ جو ہے ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، فتعین فی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں مشکلوں میں الجھے ہوں کی آپ مدد کر کے نکالنے والے ہیں۔ تو قل ضعیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کے اندر سارے خصائل حسنہ ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیوں پریشان کریں گے؟ تو سب سے پہلے تسلی دینے والی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان کا باعث بننے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ اور اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ حکمت دیکھیں، اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے دیگر اسباب بھی پیدا ہو سکتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تو قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی دیگر اسباب پیدا کر دیتے، لیکن منشاء خداوندی یہ تھا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عورت ہو۔ اسلام عورت کو ایک مقام دینا چاہتا ہے، اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والی بیوی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی کتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے، عالم بن جائے، مجتہد بن جائے، ولی بن جائے، ساری دنیا اس کی عقیدت مند ہو جائے، لیکن بیوی نہیں مانتی۔ یہ ہمیشہ اصول ہے، یہ ہمیشہ اصول ہے دنیا میں کہ آدمی کتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے، آپ بہت اپنے فن میں مایا ناز یعنی حیثیت حاصل کر لیں، ساری دنیا قائل ہو جائے گی، لیکن بیوی کہے گا نہیں چھوڑو جی، مجھے پتا ہے آپ کو کیا آتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کی پیری فقیری کا بھی مجھے پتا ہے، بزرگی کا بھی پتا ہے آپ۔ تو اس لیے وہ ایک بڑی مثل مشہور ہے، لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی بڑے بزرگ تھے، وہ بیچارے اپنی بیوی کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کریں اور بیوی نہ مانے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ چلو آج ہم اپنی کرامت کی انتہا کرتے ہیں، آج اڑ کر میں بیوی کو دکھاتا ہوں۔ تو اپنے گھر کے اوپر اڑ کے آ گئے، کہا اب تو دیکھ لو، کہا اچھا اسی لیے ٹیڑے اڑ رہے ہیں نا۔ ہاں معلوم ہوتا ہے، میں نے سمجھا کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ کو اڑتا ہے تو ٹیڑھا اڑ رہا ہے، صحیح طریقے سے اڑنا آیا نہیں آپ کو ابھی۔ تو یعنی اتنی بڑی کرامت کے باوجود بھی بیوی نہیں مانتی، اور بیوی اگر کسی آدمی کے کریکٹر کی، کردار کی، عظمت کی تصدیق کر دے تو اس سے بڑی تصدیق کوئی نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کہ ویسے آدمی بیوی سے تصدیق کرا لے، وہ تو کر لے گی، بیچاری کیا کرے گی، تصدیق نہیں کرے گی تو طلاق لے گی، تصدیق نہیں کرے گی ماں باپ کے گھر میں جا کے ایک ہے کہ نہیں، وہ طبعاً کہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر باکردار ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا، میرا شوہر جو ہے وہ۔ تو اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عورت ہو، سب سے پہلے تصدیق کرنے والی بیوی ہو، اور پھر یہ شرف مقدر نے لکھا تھا سیدہ خدیجہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ دنیا میں بہت مرد تو بہت سمجھدار گزرے ہیں، کہ اللہ نے نبی جو بھیجے ہیں سارے مرد بھیجے ہیں، ان کا کیا مقابلہ ہے؟ انبیاء رسول جتنے بنا کے بھیجے گئے، رسول جو ہیں پیغمبر بنائے گئے، تو مردوں کو بنایا گیا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔
تو صاف ظاہر ہے کہ مردوں کی فضیلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اللہ تبارک نے ان کو امامت دی، ان کو نبوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوامیت دی، ایک بڑا مقام دیا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بعض سمجھدار عقل والی عورتیں جو گزری ہیں، چند جو عالم اسلام میں، عالم انسانیت میں جو چند عورتیں گزری ہیں عقل مند، ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ جیسے زوجہ فرعون ہے کہ اس کو بھی اللہ نے اتنی دانائی دی تھی، اتنی عقل دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو دودھ پیتے بچے ہیں، صندوق میں آتے ہیں اور صندوق کھول کے جب دیکھتی ہے کہتی ہے قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. وہ اسی وقت پہچان جاتی ہے کہ ان ھذا لہ شان، یہ بچہ کوئی شان رکھتا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے. اس لیے بی بی آسیہ مہربان ہو جاتی. اسی طرح یعنی پہچاننے میں سیدہ آسیہ نے بھی کمال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت پہچان لیا. ابھی وہ دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، اس وقت پہچان لینا کہ اس بچے کی ایک شان ہو. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ دیکھیں فرعون بعد میں تو سمجھتا رہا، فرعون کو بعد میں سمجھ آئی، لیکن ہر مقام پہ اپنے عقل سے بی بی آسیہ جو ہے فرعون کو ناکام کرتی رہی. ایک دفعہ فرعون نے بھی اٹھا لیا، موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے تو اس نے بھی اٹھایا. تو وہ اس زمانے میں بادشاہ جو تھے نا وہ زیور پہنتے تھے، اور فرعون جو ہے وہ اپنی داڑھی میں بھی ہیرے شیرے اور اس قسم کی چیزیں ٹانکتا تھا خوبصورتی کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور منہ پہ تھپڑ مارا. موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے سے 2 سال کے بچے تھے، تو ان نے داڑھی کو پکڑ کے خوب تھپڑ مارا. تو فرعون فوراً سمجھ گیا، اس نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے کہ جس بچے کو روکنے کے لیے میں اتنے اہتمام کر رہا ہوں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میرے گھر میں آ گیا ہے. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھا لاتا بنی، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اور نے کہا عجیب بات کرتے، بچہ ہے تھپڑ کیا مارا ہے. اس نے موتی چھوٹی دیکھے تو بس ایسے خیال آ گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ نہیں ہے، یہ سمجھدار. انہوں نے کہا فرعون اچھا ایسا کر دو کہ ایک تھال میں موتی رکھ دیتے ہیں اور ایک تھال میں ہم انگارے رکھ دیتے ہیں اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر تو موسیٰ علیہ السلام سیدھا جا کے موتیوں کو اٹھاتے ہیں پھر تو سمجھدار ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام آگ کو جا کے اٹھاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ بچہ ہے اپنے آپ کو جلا رہا ہے. تو فرعون کے دماغ میں بات لگ گئی. تو یہ بھی آسیہ کا کمال عقل تھا کہ فرعون جیسے باجبروت قسم کے بادشاہ کو فرعون ذی الاوتاد یعنی جس کا ظلم، جس کی طاقت دنیا میں مسلم تھی، قائل کر دیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. فوراً انہوں نے ایک برتن میں ہیرے جواہرات مجوہرات اور لال چمکنے والے جو شعائیں مار رہے ہیں وہ رکھ لیے اور ایک برتن میں انگارے رکھ دیے اور دونوں متوازی رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی 2 سال عمر ہے، وہ بیچارے گھسٹ کے جا رہے ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر ہے نا، اللہ تو ان کو بچپن سے تیار کر دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا جبریل امین کو کہ اس کو ادھر پھیر دو، ایسا نہ ہو کہ آسیہ بی بی کی بات جو ہے وہ رہ جائے اور راز جو ہے وہ کھل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام سیدھے انگاروں کی طرف گئے، لیکن انگارے کو پکڑ کے زبان پہ بھی رکھ لیا. اسی وجہ سے لکنت آ گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو زبان اٹکتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان میں جو گرا ہو گئی ہے نا اس کو بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات تو سمجھ سکیں. یفقہوا قولی. تو اب فرعون مطمئن ہو گیا، کہنے کہ ہاں ٹھیک بات ہے، معلوم یہ ہے کہ بچہ دیکھو نا انگارہ اٹھا لیا، زبان بھی بیچارے نے جلا ڈالی اپنی. تو دنیا کی سمجھدار عورتوں میں ایک بی بی آسیہ. اسی طرح دنیا کی انسانیت کی سمجھدار عورتوں میں ایک بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام. کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس کا قرآن پاک نے واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی. قرآن کہتا ہے وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، بڑے حیا سے، بڑے ادب سے، بڑے وقار سے. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا،
کہ چلیں میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے اس کا کچھ آپ کو بدلہ دے سکیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے تعارف ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح فرعون کے ملک سے نکلا ہوں، مجھے اندیشہ تھا کہ وہ مجھے قتل نہ کریں۔ آپ نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ بالکل نہ ڈریں، آپ اس ظالم کے حدود سلطنت سے نکل چکے ہیں، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ۔ تو وہاں آپ کی بیٹی نے قالت احداہما، ان میں سے ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک نے کہا کہ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان ایسے بندے کو اپنا ملازم رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں بکریاں چلانے کے لیے، آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے اور ہم لڑکیاں، اور یہ بہادر بھی ہے، قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ میری بیوی کسی کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ طاقت والا ہے اور یہ قوت والا ہے اور یہ امانت والا ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر تو غیور ہوتا ہے نا، غیرت والا ہوتا ہے، وہ بیٹی کی زبان سے کسی غیر مرد کی تعریف سن کے تو فوراً ان کا غصہ اور جلال آتے، ان کا کیسے کہہ رہی ہو کہ قوی ہے؟ نے کہا ابا جان غصہ نہ کریں، جس کنویں پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے پانی کو روکنے کے لیے، دو کنویں تھے، ایک میں پتھر رکھ دیتے دوسرا چلتا، پھر اس کا پتھر ہٹا کے اس پر پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ پانی سے بھر جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہاں تو رش ہے تو دوسرا جو تھا اس کے پتھر کو ہٹا کے ایک طرف کر دیا، اور وہ پتھر 40 آدمی لگ کے ہٹاتے تھے، وہ جو ڈھکن بنا ہوا تھا کنویں کا 40 بندہ زور لگا کے اس کو ہٹاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پکڑ کے ہٹا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا بجان جب میں نے دیکھا تو صاف بات ہے کہ طاقت والا آدمی، اور نے کہا اچھا یہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ امین ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان ناراض نہ ہوں، میں جب اس کو بلانے کے لیے گئی ہوں تو ان نے مجھ سے کہا کہ میں جو ہے نا تیرے پیچھے نہیں چلوں گا، میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے رہو، اور مجھے بتاتے جانا کہ بھئی اب دائیں مڑو اب بائیں مڑو۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن پہ اس کی نظر پڑے۔ تو یہ اس کی امانت کی مثال ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو آگے رہوں گا آپ میرے پیچھے رہیں، کیونکہ اگر عورت آگے ہو اور مرد پیچھے چل رہا ہو تو لازمی بات ہے اس کو دیکھے گا، اس کے قد و قامت کو دیکھے گا، ہوا آ سکتی ہے، اس کا دوپٹہ گر سکتا ہے، چادر ہٹ سکتی ہے چہرے سے۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیں گی اور مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا دی جائے۔ تو یہ اس کی امانت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اب موسیٰ حضرت شعیب نے کہا تھا کہ اچھا اب آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کر لیں، اگر آپ میرے پاس رہیں 10 سال کے لیے، تو مانا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوت و امانت کو پہچاننے والی جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اللہ نے اس کو یہ فہم و عطا فرمایا تھا۔ تو وہ بھی دنیا کے ان خواتین میں شمار ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا تھا کہ اس نے کیسے پہچان لیا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اتنی شان والا ہے، اور پھر وہی آدمی ہے جس کو مقام رسالت سے، مقام کلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، اور پھر وہی لڑکی ان کی بیوی بنی۔ تو ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں دنیا کے اندر جن کے اندر اتنا بصیرت ہو، اتنا بصارت ہو، اتنا فہم ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو اس کے دل و دماغ میں اسی وقت آ گئی تھی کہ ان ھذا لہ شان، یہ کوئی شان والا بندہ ہے، اسی لیے اس نے اسباب پیدا کیے، آپ کو تجارت کے لیے پیسہ دیا، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میسرہ غلام کو بھیجا، ایک ایک قدم کی آپ کی رپورٹ لی، پھر خود پیغام دے کے شادی کی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ پہچان چکی تھی، وہ جان چکی تھی کہ ان ھذا لہ شان، یہ بندہ ضرور کوئی شان والا ہے۔ تو اسی لیے آج وہ کہہ رہی ہیں کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، میرے محبوب آپ نہ گھبرائیں، آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی محمد مصطفیٰ کی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اور اسی طرح یہ بھی بات دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی ہے. حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ پر نماز فرض کی گئی. لیکن مطلق نماز جو تھی اس کے بارے میں دو روایات ہیں. بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کا دین کے اثرات تو تھے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اثرات تھے. مکے والے سارے حضرت ابراہیم کو مانتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اثرات تھے, وہ بھی سارے آپ کو مانتے تھے. اسی طرح سے تو سابقہ انبیاء کے اندر بھی عبادت تھی, نماز تھی, روزہ تھا, ذکر تھا, تسبیح تھی, تقدیس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک روایت میں آتا ہے جو سیرت کی کتابوں والوں نے نقل کی ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو نماز کی تعلیم دوں. تو جبریل علیہ السلام نے ایک ہی جگہ اپنا پاؤں مارا مکے اور جبل نور کے راستے میں. تو ایک ہی جگہ آپ کا اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا. جب چشمہ نکلا تو نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میں اس پانی سے وضو کرتا ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا جبریل علیہ السلام نے, آپ کے سامنے وضو کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. پھر جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نماز سکھائی. یا رسول اللہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. تو مطلق نماز ایک ہے فرضیت امت خاصہ, وہ تو معراج والی رات ہے. لیکن ایک مطلق نماز ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو بیت المقدس میں گئے اور آپ نے نماز پڑھی. حالانکہ نماز تو آسمانوں پہ فرض ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی نماز تھی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ایک تھی مطلق نماز اور ایک ہے وہ فرضیت صلوات الخمس کہ 5 نمازیں حضور کی امت کو 24 گھنٹے میں پڑھنی ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی. جبریل علیہ السلام نے پاؤں مارا, چشمہ نکلا, وضو سکھلایا, نماز سکھلائی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے. یعنی وحی کے بعد جیسے سیدھے گھر میں آئے, اسی طرح اس عمل کے بعد بھی حضور سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور سیدہ خدیجہ کو لے کے اسی چشمے سے جا کے وضو سکھلایا, تاکہ وہ جبریل کے پاؤں سے نکلا ہے وہ چشمہ, وہ عام چشمہ تو نہیں ہے. تو وہاں سیدہ خدیجہ کو آپ نے بتلایا کہ یوں وضو کیا جاتا ہے, اس طرح اللہ کا حکم ہے, اس طرح ہاتھوں کو دھونا ہے, اس طرح کلی کرنی ہے, اس طرح ناک میں پانی دینا ہے, اس طرح چہرے کو دھونا ہے, اس طرح پھر ہاتھوں کو مرافق تک دھونا ہے, اس طرح پاؤں مسا کرنا ہے, سر کا پاؤں کو دھونا ہے. تو وضو سکھلایا. تو بی بی صاحبہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جبریل نے نماز پڑھائی تھی بی بی خدیجہ کو نماز سکھلائی. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ عفیف کندی ایک شخص ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت آتی ہے, وہ بھی آ کر اسی جگہ حضور کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آتا ہے, وہ بھی وہیں آ کے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ نماز پڑھتا ہے. فسألت عباس ابن عبد المطلب, میں نے حضرت عباس عبد المطلب کے بیٹے سے پوچھا کہ من ہؤلاء, یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ نبی, چونکہ عباس ابھی اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا یہ محمد الرسول اللہ ہے اور یہ محمد ابن عبداللہ ہے, عبداللہ ابن عبد المطلب ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا تو من ہی ہے, یہ عورت کون ہے؟ کہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہ اغنی امرأۃ فی قریش, یہ وہ عورت ہے جو قریش کے تمام عورتوں سے سب سے زیادہ غنی ہے, اور یہ وہ عورت ہے جو حسب میں بھی, نسب میں بھی اور شان میں بھی اللہ نے اس کو قریش میں ایک خصوصی مقام سے نوازا ہے. تو میں نے کہا من ھذا الصبی, یہ بچہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے, یہ بچہ جو ہے حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں, کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ عباس ابن عبد المطلب نے عفیف کندی نے جب پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا
کہ تو اس سے ہمیں کیا ملا کہ اول من آمنت، حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ اول من تصدقت، حضور کی تصدیق کرنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ اول من صلت، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اور کسی بھی بیوی کو یہ مقام نہیں ملا ہے۔ اول من صلت یعنی سب سے پہلے نماز پڑھنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ شان بھی بی بی خدیجہ کو ملا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اور خصائص میں سے کہ اول من تزوجت برسول اللہ، کہ سب سے پہلے وہ عورت جو حضور کی بیوی بن کے حضور کے گھر میں آئی وہ خدیجہ ہے۔ یہ بھی خصوصیت کسی اور عورت کو نہیں ملی، باقی بیوی آئی ہیں لیکن خدیجہ کے بعد آئی۔ سیدہ خدیجہ سب سے پہلے اول من تزوجت، سب سے پہلی بیوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آتی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ خصوصیت بھی بی بی خدیجہ کو۔ اسی طرح یہ شان بھی بی بی خدیجہ کو ملی ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی ہیں، حضور نے کسی عورت صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی ہوئی 25 سال، جب آپ نے ہجرت کی 53 سال ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی فوت ہوتی ہیں سیدہ خدیجہ، تو تقریباً 24 سال، اتنی طویل مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اور وہ بھی اس حال میں کہ اور کوئی بھی آپ کے پاس نہیں۔ یہ مقام بھی صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے، اور یہ بھی آپ کے خصائص ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی خصوصیت خدیجہ ہے کہ آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ بطن خدیجہ سے ہے، یعنی آپ کے تمام اولاد، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور کسی بیوی سے اولاد نہیں، صرف ایک بیٹے ہیں آپ کے جو ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم، اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو بہرحال یعنی علماء نے لکھا کہ یہ بھی خصوصیت جو تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر خدیجہ تھا، آپ نے کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، بیتن فی الجنت، جنت میں اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا۔ پتہ ہے وہ گھر کس کا؟ من قصب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ گھر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ من قصب، موتیوں سے تیرا گھر بنا ہے، موتیوں سے تیرا محل بنایا گیا ہے۔ جہاں دنیا اینٹیں لگاتی ہے، بادشاہ بھی پتھر لگاتے ہیں، لیکن خدیجہ کے محل میں اللہ نے موتی لگائے ہیں، اینٹوں کے بجائے موتیوں سے محل کھڑا کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ لا صخب فیہا ولا نصب، اور وہ محل ایسا ہے کہ جس میں کبھی نہ تکلیف ہوگی نہ شور ہوگا، یعنی خالص جنت میں راحت ہی راحت ہوگی۔ تو آپ کو جنت کے گھر کی سب سے پہلی خوشخبری جس کو ملی ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی تمام صحابہ میں سے، تمام صحابیات میں سے سب سے پہلی خوشخبری جو ملی ہے کہ جنت میں اللہ نے تیرے لیے گھر بنایا ہے، اور وہ گھر بھی موتیوں سے بنا ہوا ہے، یہ خوشخبری ملی سیدہ خدیجہ کو۔ تو یہ بھی خصائص ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں اور آپ کے لیے کچھ کھانا بھی لا رہی ہیں، تو جب وہ آئیں تو ان کو اللہ کا سلام پہنچائیں کہ اللہ نے خدیجہ پہ سلام بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ خدیجہ پہ سلام بھیجا ہے، اللہ کا بھی سلام پہنچائیں اور میرا بھی سلام کہیں۔ تو یہ خصوصیت جو ہے صرف سیدہ خدیجہ کو ہے کہ جب تھوڑی دیر میں جب سیدہ خدیجہ آئیں، حضور نے فرمایا خدیجہ ان ربک یقرئک السلام، تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجا اور جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ تو بی بی خدیجہ اتنی خوش ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا؟ فرمایا ہاں ان ربک یقرئک السلام، تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے
کہ جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو، جس کو جبریل نے آ کے سلام کیا ہو، یہ خصوصیت جو تھی یہ بھی صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی۔ اسی طرح بعض روایات سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور بہت پریشان تھے۔ اصل میں یہ امتحان تھا، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی شک میں تھے، نعوذ باللہ، اللہ کا نبی اپنی نبوت اور رسالت کے شک میں نہیں ہوتا، لیکن امتحان ہوتا ہے، ایک اختبار ہوتا ہے، ابتلا ہوتا ہے، تاکہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد باقی لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے کہ بھی نعوذ باللہ اگر حضور نے خود کوئی بات بنائی ہوتی تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ جیسے کافر کہتے تھے نا کبھی نعوذ باللہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ تو خود بناتے ہیں قرآن، یہ تو خود لکھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، ہمیں آگے سنا دیتے ہیں، ہمیں آگے سمجھا دیتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کیفیات سے نہ گزرتے تو پھر تو بات ہو سکتی تھی، لیکن جب حضور خود پریشان بیٹھے ہوں کہ جاءنی رجل، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، تو کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب وہ فرشتہ آئے نا تو آپ ذرا مجھے بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا خدیجہ تم کیا کر لو گی؟ اور نے کہا یا رسول اللہ ذرا آپ مہربانی کریں مجھے بتائیں تو صحیح نا۔ جب وہ آئے تو مجھے ذرا باتیں کر دیں، بتا دیں۔ تو سیدہ جبریل جب آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ فرشتہ آ رہا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے اپنے سر سے کپڑا اتار دیا، سیدہ خدیجہ نے اپنے سر سے، چونکہ نبی کے ساتھ بیٹھی ہو تو شوہر ہیں ان کے، سر سے کپڑا اتار دیا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو ٹھہر گیا، رک گیا، اب نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ابشر انہ مرسل من اللہ، مبارک ہو یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، شیطان نہیں ہے، یہ جن نہیں ہے، اگر ہوتا تو میرے کپڑے ہٹانے سے کیوں روک جاتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ تو یہ امتحان کر کے پہچان لینا جو تھا یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت تھی جو اور کسی کو خصوصیت نہیں ملی۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان ہے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد، کہتی ہیں بی بی صاحبہ خدا کی قسم مجھے آج تک کسی بی بی پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی بی بی خدیجہ پہ آئی۔ حالانکہ حضور کی اور بھی تو بیویاں ہیں نا، حضور کی بیویاں ہیں ماشاءاللہ، بی بی ام سلمہ ہیں، بی بی سودا ہیں، بی بی زینب ہیں، بی بی حفصہ ہیں، بنت عمر ہے حضور کے گھر میں، بی بی صفیہ ہیں جو بہت بڑے خیبر کے ایک سردار کی بیٹی ہیں، لیکن کہتی ہیں مجھے کسی پہ غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پہ غیرت آئی۔ تو امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ اما عائشہ آپ کی غیرت کی بھی عجیب بات کہ بھئی آپ تو حضور کے ساتھ شادی تب ہوئی، حضور کے گھر میں تب آئی جب بی بی خدیجہ کو فوت ہوئے بھی 2 سال ہو گئے، بعض روایات میں ہے کہ 3 سال پہلے فوت ہو گئی۔ تو جب وہ فوت ہو گئی آپ نے تو بی بی خدیجہ کو دیکھا ہی نہیں حضور کے گھر میں، تو پھر ان سے غصے آنے کی کیا بات ہے یا غیرت آنے کی کیا بات ہے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کثرت ذکر رسول اللہ، حضور کا کثرت کے ساتھ بی بی خدیجہ کا ذکر کرنا جو تھا وہ میں برداشت نہیں کرتا۔ تو ایک دن بی بی خدیجہ کے منہ سے اتنا سخت لفظ نکل گیا، انہوں نے یا رسول اللہ عجوزۃ من نجائز قریش، نے کہا یا رسول اللہ اب ہر وقت بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ ہاکذا عملت ہاکذا قالت ہاکذا فعلت، اور کوئی چیز گھر میں ہدیہ آتی ہے آپ کہتے ہیں فوراً بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواؤ۔ تو کیا ہے انہا عجوزۃ من عجائز قریش ہمارا الشدقین، یا رسول اللہ کیا ایک بوڑھی عورت تھی 40 سال کی عمر میں آپ نے اس سے شادی کی ہے، تو گرم ملکوں میں تو 40 سال کی عورت ویسے ختم ہو جاتی، تو ایک بوڑھی عورت تھی قریش کی ہمارا الشدقین، اس کے سرخ ہونٹوں والی ایک عورت تھی، کیا ہو گیا؟ اللہ نے عبداللہ اللہ خیر منہا، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ تو غضب رسول اللہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے،
فرمایا اب عائشہ بات سنو، خدا کی قسم ہے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ آپ کیسے کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی عطا کی؟ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملا ہے۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب پورے مکے نے میری تکذیب کی۔ خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ پہ لٹایا جب میرے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ خدیجہ میری تمام اولاد کی ماں ہے۔ خدیجہ سے میرا آگے نسب باقی رہنا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدیجہ سے مجھے اور بیوی اچھی ملی ہے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا اتنا جلال میں نے دیکھا تو میں نے توبہ کی اور میں نے حضور کے سامنے معذرت کی اور میں نے کہا کہ واللہ لا اذکر بعدہا، یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں آ گئی، کیونکہ عورت کو دوسری سوکن سے غصہ آتا ہے، اور جب محبوب اس کا ذکر کر رہا ہو میں اس جذبات میں آگے کہہ بیٹھی یا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ کے آگے بھی اور آپ کے آگے بھی معذرت کرتی ہوں، اور میں یہ عہد کرتی ہوں کہ آئندہ میری زبان پہ کبھی بھی خدیجہ کے بارے میں کوئی برائی نہیں آئے گی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ تو یہ خصوصیت اور یہ عظمت اور یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے زمانے میں تیار کر کے بھیجنے والی کون تھی؟ سیدہ خدیجہ۔ آپ کے تمام اسباب کا انتظام کرنے والی کون تھی؟ سیدہ خدیجہ۔ اور پھر سیدہ خدیجہ کا یہ عالم تھا کہ حضور جب غار حرا میں تشریف لے جاتے، کیونکہ کبھی کبھی تو حضور ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، ایک مہینہ غار میں بیٹھے رہتے، تو بی بی صاحبہ آپ کے لیے تمام اہتمام کے ساتھ چیزیں بھیجتی اور اپنے غلاموں کو حکم دیتی کہ جا کے خبر رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی، حضور کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، حضور کے پاس کوئی چیز کم تو نہیں ہو گئی ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ وہاں غار حرا میں بھی حضور کی خدمت میں کوئی آ جاتا، جو آپ کے پاس موجود تھا آپ سب کھلا دیتے، تو فوراً سیدہ خدیجہ دوبارہ اہتمام کر کے بھیجتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس غار میں بھی سیدہ خدیجہ ساتھ گئی محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان، یہ خصوصیت جو اللہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی ہے اور کسی کو نہیں۔ اسی لیے اب علماء میں ایک بحث ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سیدۃ النساء، کہ تمام عورتوں کی سردار جو ہے وہ بی بی مریم ہے اور بی بی آسیہ ہے۔ بی بی مریم یعنی ام عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی آسیہ یعنی زوجۃ فرعون۔ اسی طرح بعض روایات میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مریم، آسیہ، خدیجہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کے نام لیے ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، خدا کے نظام الہی پہ غور کریں، ان 3 عورتوں کا اللہ نے ایک عجیب تعلق رکھا ہے انبیاء کے ساتھ۔ بی بی مریم ماں ہے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اس سے بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی گود میں پیغمبر کو کھلایا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنے والی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنے والی آپ کی والدہ حقیقیہ بی بی مریم ہے علیہ السلام۔ اچھا، ان کا بھی ایک نبی سے تعلق ہے اور تعلق بھی ایسا ہے کہ نبی بیٹا۔ اب آئیں جناب بی بی آسیہ، تو اللہ کی شان ہے، بی بی آسیہ بھی تو ایک پیغمبر کی تربیت کرنے والی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن دودھ پینے کی عمر سے لے کر جوانی تک جو گزرا ہے تو بی بی آسیہ کے گھر میں، بی بی آسیہ کے گھر میں گزرا۔ تو آپ نے کلیم اللہ کی
حفاظت کی، کلیم اللہ کی خدمت کی، کلیم اللہ کو اپنا بیٹا بنایا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت سے سرفراز کیا، اور خدیجہ کو اللہ نے افضل الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ کی خدمت سے سرفراز فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن عورتوں کو شان ملی ہے، اچھا پھر اللہ نے تعلق بھی ایسا رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اچھا، اور تینوں پیغمبر اولو العزم من الرسل، تینوں پیغمبر رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں بلکہ اولو العزم من الرسل، اولو العزم من الرسل ہیں، اور علیہم الصلوات والتسلیم۔ تو اس لیے اب حضور نے ایک جگہ تو نام لیا دو بیویوں کا، سیدہ مریم اور بی بی آسیہ، سیدۃ نساء العالمین، اور دوسری جگہ آپ نے تین نام لیے، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ، سیدہ خدیجہ۔ اچھا، ایک جگہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نام لیے، آپ نے فرمایا کہ سیدہ آسیہ، سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ فضل النساء فضل عائشۃ علی النساء کا فضل السرید علی الطعام۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عائشہ کو تمام دنیا کی عورتوں پہ ایسے فضیلت دی ہے جیسے سرید کو باقی طعام پہ فضیلت ہے، چونکہ سرید جو ہے نا عرب میں بڑا افضل طعام سمجھا جاتا تھا۔ سرید کا معنی ہوتا ہے کہ گوشت کا خالص یعنی مرقہ تیار کرنے کے بعد روٹی کے ٹکڑے بنا بنا کے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتے ہیں تو آدمی کھاتا ہے۔ تو اب وہاں بھی عائشہ کی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو اب جناب اس کو آپ یا یوں سمجھ لیں کہ علماء نے فرمایا کہ بھائی قرآن پاک کی ظاہری آیات مبارک کے مطابق تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بی بی مریم اور بی بی آسیہ کو اللہ نے واقعی نساء العالمین میں فضیلت دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ نساء عالمی زمانہم، یعنی اپنے زمانے میں وہ سب سے افضل ہے۔ آپ سمجھیے کہ نساء العالمین تو آ گیا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ تمام عالم، بلکہ جیسے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو فضلناکم علی العالمین، تو اسی لیے آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ اسی لیے آج بھی یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان تو صرف ہم ہے، باقی تو نعوذ باللہ حیوان ہے، اسی لیے وہ کسی اور کو یعنی خاطر میں نہیں لانا چاہتے۔ تو لیکن معنی یہ ہے، اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ سب سے افضل امت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر حضور کی امت سب سے افضل ہے تو پھر بنو اسرائیل کیسے افضل ہے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں افضل تھے، جس زمانے میں بنو اسرائیل تھے، کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء بنو اسرائیل سے بھیجے، اللہ نے تمام پیغمبر بنو اسرائیل سے بھیجے، اللہ تبارک و تعالی نے سیادت و قیادت و نبوت و ملوکیت تمام اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا فرمائی، تو وہ ان کی فضیلت اپنے اعتبار سے تھی۔ حضور کی امت کی فضیلت جو ہے علی سائر الامم الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جتنی امتیں آئیں گی ان میں سب سے بہتر امت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ شرف جو ہے حضور کی امت کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی فضیلت کا تعلق ان کے زمانے سے۔ اچھا، اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے باعتبار نسب کے تو انہوں نے کہا بی بی فاطمہ کو تو بی بی خدیجہ پر بھی فضیلت ہے، بی بی فاطمہ کو بی بی خدیجہ پر بھی، حالانکہ بی بی خدیجہ ماں ہے، بی بی فاطمہ بیٹی ہے، لیکن وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے اور نبی کی بیٹی ہے،
سیدہ خدیجہ کتنا بڑا مرتبہ ہو جائے لیکن وہ بنت خویلد ہے، وہ خویلد کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی تو نہیں ہے نا۔ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ تو بضعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے بدن کا حصہ ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ من احبها فقد احبنی ومن آذاها فقد آذانی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے کہا کہ بی بی فاطمہ کو فضیلت ملی باعتبار بنت رسول اللہ کے، اور بی بی خدیجہ کو فضیلت ملی باعتبار اول المسلمہ، اول مؤمنہ، اول من صدقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، مثلا اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی بیان فرمائی، تو اب جزئی فضیلت جو ہے صبر میں، یعنی حضرت ایوب بڑے ہوئے، اچھا جمال میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، ملک میں شاہی کے اعتبار سے سلیمان علیہ السلام بڑے ہوئے۔ اللہ نے ایسا ملک دیا کہ کسی کو بھی نہیں دیا، کہ صرف انسانوں پہ نہیں، جنوں پر بھی آپ کی حکومت ہے، پرندے چرندے حیوان سب چیزیں سلیمان کے تابع، یعنی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، آپ کے بعد تو کسی کے لیے وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ فضیلت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اچھا یہاں تک کلام کی فضیلت ہے کہ بغیر واسطے کے، ورنہ اللہ کا ایک نظام ہے ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ میرے ساتھ کلام کر سکے۔ میرے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ ہے کہ پردے کے ساتھ حجاب قائم رہیں گے، یا پھر میں القاء کر دوں گا، یا پھر میں فرشتہ بھیجوں گا جو جا کے کلام کرے گا، بغیر واسطے کے کلام کرنے کی ما کان لبشر، کسی انسان کو طاقت ہی نہیں یکلمہ اللہ۔ لیکن اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام کلام سے شرف فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا۔ اس لیے اگر آپ جزئی جزئی فضیلتیں دیکھیں گے تو جو فضیلت ایوب میں ہے وہ کسی میں نہیں، جو سلیمان میں ہے وہ کسی میں نہیں، جو خلیل میں ہے وہ کسی میں نہیں، جو کلیم میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ لیکن جب مجموعہ فضائل کو دیکھیں گے تو سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے اعتبار زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدہ مریم کا ایک مقام ہے، سیدہ آسیہ کا ایک مقام ہے، اسی طرح دیکھا جائے تو لیکن حضور کے زمانے میں باعتبار اول الاسلام کے کہ خاتون اول، مومنہ اول، مسلمہ اول، مصدقہ اول، زوجہ اول، یہ شرف جو ملا ہے تو پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تھی تو سیدہ خدیجہ یعنی سرزمین مکہ کی سب سے بڑی اغنیاء عورتوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن انہو انفقت بجمیع مالہا فی خدمت رسول اللہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال جو تھا وہ محمد مصطفیٰ پہ لٹا دیا۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا، اللہ نے فرمایا عالم قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے نا جی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ نے سورۃ والضحیٰ میں فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اچھا اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میں محبوب
فوجدک عائلا، ہم نے آپ کو فقیر پایا، آپ کے پاس تو مال نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، یعنی آپ کی والدہ کے گھر میں، والد تو پہلے فوت ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں۔ فوجدک عائلا فاغنا، اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں فاغناک بمال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ تو فقیر تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا، بی بی خدیجہ کا مال آپ کے حوالے کر دیا، بی بی خدیجہ کا سارا مال محمد مصطفیٰ کے تصرف میں آ گیا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ فوجدک عائلا فاغنا، تو اغنا سے کیا مراد ہے؟ اغنا بھی مال خدیجہ، حضور کیسے غنی ہوئے کہ بی بی خدیجہ بیوی بن گئی، سارا خدیجہ کا مال جو تھا حضور کی خدمت میں آ گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے دخل حزینا، بی بی خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں داخل ہوئے غم کے ساتھ، یعنی آپ کے چہرے پہ آثار تھے غم کے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آج میں نے کچھ غریبوں کو دیکھا ہے، مسکینوں کو دیکھا ہے، تو میرے دل پہ بڑا شاک گزرا ہے، اتنی غربت، اتنی فقر کہ کھانے کو بندہ محتاج ہو اور ٹکڑے چل رہا ہو سڑک سے، اتنی غربت دیکھ کے میرا دل جو ہے وہ اس وجہ سے بی بی خدیجہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور لوگوں کو بلانے کے بعد فجاءت بمالہا، روایت میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ نے آ کے حضور کے سامنے اپنے مال کا اتنا ڈھیر لگایا، مال اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے، اتنا ڈھیر اونچا ہو گیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں ہم ادھر بیٹھے تھے نا، حضور ادھر بیٹھے تھے، درمیان میں مال کا اتنا اونچا ڈھیر ہو گیا کہ حضور چھپ گئے۔ بی بی خدیجہ نے کہا ہذا کلھا فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، یہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں آپ لٹا دیں، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، یہ سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں لٹا دیں۔ تو یہ مقام جو ہے یہ بھی صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے کہ جس نے اپنی دولت، جس نے اپنا مال، جس نے اپنی قوت، جس نے اپنا شرف، اور جس نے اپنی سیادت، اور جس نے اپنا مقام جو ہے وہ قربان کر دیا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنی بڑی، اب دیکھیں نا جی مثلاً غریب آدمی ہے، اچھا غریب آدمی کو کوئی تھوڑی بہت ہی مشکل آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم جس وقت پڑھتے تھے مدرسوں میں، باہر سے روٹیاں شوٹیاں آتی تھی، بڑی مشکل سے یعنی طلبا کو کسی کو آدھی روٹی مل گئی، کسی کو چوتھا حصہ مل گیا۔ اچھا جو کوئی سالن آیا وہ ایک ہی برتن میں ڈالتے گئے، ایک ہی برتن میں دال آ گئی، اسی میں ہے گوشت ہے، اسی میں ہے ساگ ہے، اسی میں ہے سبزی ہے، اسی میں جو ہے اسی میں ڈال، اسی سے کھا رہے ہیں بیچارے۔ اچھا ایسے طالب العلموں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب جو لوگ یہاں آ گئے اللہ نے ان کو وسعت دے دی کہ غریب سے غریب آدمی کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، فریج رکھا ہوا ہے، نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، کار کھڑی ہوئی ہے، نہیں تو 2 ریال 5 ریال 4 ریال کا مشوار اس کو مل سکتا ہے۔ تو اتنی آسائشوں کے باوجود پھر اگر تنگی میں جائے تو بہت بڑا مسئلہ، پھر بہت بڑا مشکل مسئلہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ سعودی عرب میں یا خلیج میں یا اور بھی ممالک میں یا یورپ میں باہر کے ملکوں میں کچھ عرصہ گزار کے وہاں کے تعیشات اور آسائشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جب اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ان سے 6 مہینے بھی نہیں گزر سکتے، پاگل ہو جاتے، دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کہاں پھنس گئے، ہم کہاں آ گئے، وہ آرام کہاں سے ملے۔ اب بی بی خدیجہ تو جب سے پیدا ہوئی ہے امیر ہے، بی بی خدیجہ تو مسئلہ ہے نا کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئی، وہ تو امیر گھرانے کی خاتون ہے، اور عقیق ابن عائض کی اور ابی حالہ کی بیوی رہ چکی ہے، اور پھر جس کے رشتے کے لیے ورقہ ابن نوفل نے کوشش کی ہو، اور قصی ابن کلاب کے خاندان سے جس کا تعلق ہو، سارے مال مکے کے تجار جو ہیں اس کا پیسہ لے کے بزنس کرتے ہوں، اتنی بڑی امیر عورت ہو کر شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضور کے ساتھ قید کاٹنے والی جو بیوی ہے وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کہ شیب ابی طالب میں گویا کہ حضور نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے کافروں نے ایسا حصار باندھ دیا تھا کہ آپ حضور کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں بھیج سکتے،
آپ کوئی سودا نہیں بیچ سکتے، آپ ان کو کوئی چیز نہیں بھیج سکتے، کوئی گوشت نہیں بھیج سکتے، کوئی سبزی نہیں بھیج سکتے، لیکن سیدہ خدیجہ باوجود اس کے کہ اس کے لیے پابندی نہیں کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، انا لا اترک رسول اللہ، اگر اللہ کے نبی پہ پابندی ہے تو میں بھی اسی پابندی میں وقت گزاروں گی، میں بھی آپ کے ساتھ اسی تکلیف کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ تو اتنی بڑی قربانی دینے والی کہ عملی طور پہ نظر بندی کا وہ 3 سال کا طویل مدت جو ہے ساتھ گزارنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، حضور کی خدمت کے لیے سب سے پہلا غلام دینے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ کہ حضرت زید بن حارثہ، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے لیکن کافروں نے پکڑ لیا اور بیچ دیا، ان کو خریدا حکیم ابن حزام نے۔ اس زمانے میں 400 درہم میں حضرت زید بن حارثہ کو خریدا، کس نے؟ حکیم ابن حزام۔ حکیم ابن حزام نے خریدنے کے بعد اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ، ان کی پھوپھی تھی، تو انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آ کے کہا کہ یہ غلام ہے اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور میں نے اس کو 400 درہم میں خریدا ہے، لیکن میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ تو انہوں نے وہ اپنا غلام جو تھا پھوپھی کو دیا، سیدہ خدیجہ کو۔ فأہدت خدیجہ الی رسول اللہ، بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، تاکہ آپ کو بھی تو ایک خادم کی ضرورت ہے جو ہر وقت آپ کی خدمت کرے۔ اللہ کی شان ہے، پھر یہ زید اس مقام پہ پہنچے کہ جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، تو یہ ساری عظمت جو ہے سیدہ خدیجہ کو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ جب فوت ہوئی ہے، اچھا اس دور میں نماز تو فرض ہوئی تھی، اس لیے جنازے کا ذکر نہیں آتا کتابوں میں، کیونکہ جنازہ بھی آیا ہی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظمت سیدہ خدیجہ کو ملی ہے کہ آپ جب فوت ہوئی ہیں تو ان کی قبر میں اتر کے دفن کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اور کسی بیوی کی قبر میں حضور نہیں اترے۔ یہ پہلا مقام ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر میں حضور اترے ہیں، کیونکہ اس وقت دفن کرنا کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا نا، وہ تو ابتدائی اسلام کا دور تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلیٰ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں خود اترے اور خود لیا اور خود قبر میں سلایا، خود قبر میں لے